Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muhibbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع المصنفين المخلصين، خصوصا إلى جميع أقطاب الأربعة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ أحمد الرفاعي وسيدنا الشيخ أحمد البدوي وسيدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي. Allahumma afidh alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatis salama wal afiyah was sihah wal hidayah, khususan ila man ijtama'na hahuna bisababi, khususan ila sahibil hajat. Wa ahli baitihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hajati Ibu Yuliana, Annallaha yarzuqha as-sihah wal afiyah, khususan ila abiha wa yarzuqha wa li ahliha jami'an al-hajj wal umrata wassalamah was-sihah wal afiyah, wa thumma ila bintiha Sekar Desmawati, Annallaha yaj'alha bintan solihatan baratan liwalidayha wa yuwassi' jami' arzakiha fid dini wad dunya wal akhirah, wa ila akhiha wa ila ukhtiha Asih binti Samsul Hilal, Annallaha yarzuqha salamah laha wa li janiniha, wa ila Ibu Yuliana, Anallah yarzuqha al-istiqamah fil ibadah was-sihah afiyah, wa yarzuqha zaujan salihan, wa ila jami'i ahli baitiha, Anallah tabaraka wa ta'ala yadfa'anhumul balaya wa yarzuqhum al-hajj wal umrah wa husnil khatimah, wa ila hajati Ibu Soin Maryani, khususan ila walidayha Ibu Soin Maryani al-musamma bi Bapak Supari wa Ibu Marni, wa akhiha Rud Ani Damayanti wa ahlihim, Annallaha yarzuq
humul hidayah wa yashrah sadraha li hadzal dinil hanif. Thumma ila bintiha al-musamma bi Ananda Fitri Febi wa Mardiana Safitri. Anallah yajalhuma bintan solihatan baratan liwalidayha wa yasrah sadrahuma li talabil ilm wa yahsul jami'a muradahuma wa ila Ibu Soin Maryani anallah yarzukha as-sihah wal afiyah wal istiqamah fil ibadah wa yulqiha ma'a az-zawji salih wa yarzukha ziyaratal haramillah fi Makkatal Mukarramah wa haramir Rasul fi Madinatil Munawwarah wa yarzukha husnal khatimah wa ila keluarga Kamboja Jaya awalan wa akhiran wa jami'i ahli iwamid wa ila jami'il masyayikh wal asatidah wa jami'i ahalina jami'an Allah yarzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal-azim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير.
يا مبدئ يا خالق 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 يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا 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 لطيف أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. حسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة تنجينا بها، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي بها جميع الحاجات، طهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بيدك على الدرجات، تبلغنا بها الصلاوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بيدك على الدرجات، تبلغنا بها الصلاوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسن يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار خذ من تحيل. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار خذ من تخيل. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار خذ من تحيل. يا جبار يا قهر يا ذا البطش الشديد، خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين، وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهر يا ذا البطش الشديد،
خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما أنت صل على محمد وآله كما أنت أهله واغفر لنا المسلمين كما أنت إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم يا الله يا إلهنا نحن الفقير في غنانا فكيف لا نكون فقيرا في فقرنا إلهنا نحن الجاهل في علمنا فكيف لا نكون جهولا في جهلنا إلهنا إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء إلهنا منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك إلهنا وصفت نفسك باللطف والرأفة بنا قبل وجود ضعفنا أفتمنعنا منهما بعد وجود ضعفنا إلهنا إن ظهرت المآسن منا فبفضلك ولك المنة علينا وإن ظهرت المساوئ منا فبعدلك ولك الحجة علينا إلهنا كيف تكلنا إلى نفسنا وقد توكلت لنا وكيف أضام وأنت الناصر لنا أم كيف نخيب وأنت الحفي بنا ها نحن نتوسل إليك بفقرنا وكيف نتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك أم كيف نشكو إليك حالنا وهو لا يخفى عليك أم كيف نترجم لك بمقالنا وهو منك برز إليك أم كيف تخيب آمالنا وهي قد وفدت عليك أم كيف لا تحسن أحوالنا وبك قامت وإليك إلهنا ما ألطفك بنا مع عظيم جهلنا وما أرحمك بنا مع قبيح فعلنا إلهنا ما أقربك منا وما أبعدنا عنك إلهنا ما أرفك بنا فما الذي يحجبني عنك إلهنا قد علمنا باختلاف الآثار
وتنقلات الأطوار أن مرادك منا أن تتعرف إلينا في كل شيء حتى لا نجهلك في شيء. إلهنا كلما أخرسنا نؤمنا أنطقنا كرمك، وكلما آيستنا أوصافنا أطمعتنا منتك. إلهنا من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. إلهنا حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. إلهنا كم من طاعة بنيتها وحالة سيدتها هدم اعتمادنا عليها عدلك، بل أقلنا منها فضلك. إلهنا أنت تعلم وإن لم تدم الطاعة منا فعلا وجزما فقد دامت محبة وعزما. إلهنا كيف نعزم وأنت الظاهر وكيف لا نعزم وأنت الآمر. إلهنا كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتكر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها ركيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. إلهنا أمرت بالرجوع إلى الآثار فرجعنا إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى نرجع إليك منها كما دخلنا إليك منك، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. إلهنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك، منك نطلب الوصول إليك وبك نستدل عليك لا بغيرك، فاهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. إلهنا علمنا من علمك المحزون وصلنا بسر اسمك المحسومسون. إلهنا حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجذب. إلهنا أغننا بتدبيرك عن تدبيرنا وباختيارك لنا عن اختيارنا، وأوقفنا على مراكز اضطرارنا. إلهنا كيف نخيب وأنت أملنا، أم كيف أهان عليك متكلنا، كيف نستعز وأنت في الذلة أركزتنا، أم كيف لا نستعز وإليك قد نسبتنا، أم كيف نفتكر إلى غيرك وأنت الذي بجودك أغنيتنا، أم كيف لا نفتكر وأنت الذي في الفقر أقمتنا، أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلينا في كل شيء فرأيناك ظاهرا في كل شيء، فأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته، كما صارت العوالم غيبا في عرشه. محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. يا من احتجب في سرعة قاطع عزه عن أن تدركه الأبصار، ويا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار. كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الحمد الرحيم لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين الرحمن مالك الرحيم يوم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين اغفر رب لي اغفر لي وللمسلمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bijami'il mahamid alladhi abda'al kainati biqudratihi wa ikhtara'al mawjudati ala muqtada hikmatihi zahirah wa ikhtara minha naw'al insan fakhtassahu bit takrimi wal ihsan thumma intakhaba minhu ahlal iman wa minhum ulul ilmi wal bayan thumma minhum arbabul kashfi wal ayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamil wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pendiri, pengasuh, penasehat, pembina Majelis Ta'lim Iwamid On Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah yang hadir dalam acara tasyakuran pada malam hari ini, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita yang telah kita langitkan dalam untayan doa munajat dan istighosah menjadi hajat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Utamanya yang saya hormati ashabal hajat, Ibu Yuliana, dan begitu juga Ibu Soin Maryani, juga yang saya hormati semua petugas mulai dari pemandu, kemudian pembawa acara, pembaca Quran, pembawa sholawat Nabi, pembaca filosofi logo dan maras, Ibu Siti Kalimah yang tadi diwakili oleh Ibu Isna. Semuanya yang saya hormati, utamanya juga para tamu undangan, baik majelis ta'lim yang bernaung di bawah komit atau yang berada di luar komit. Di antaranya Majelis Ta'lim Al-Basar Ar-Ridha, Al-Mughith, Darus Syafa'ah, Demak Beramal, Zikir Sholawat Nariyah, Nur Muhammad, keluarga besar Permupotah, Nurul Ihsan, keluarga besar Sa'adah, famili Mujahadah Sholawat Nariyah, Muhasabatul Qalbi, Al-Muhibbin, Majlis Darul Iman, BPT Kampus Tilawah, Majlis Ta'lim, Al-Quran, semuanya yang senantiasa
mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah dalam ketaatan dan puncaknya nanti kita mendapatkan husnul khotimah dan senantiasa hari-hari kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasakan butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak bersandar dengan kemampuan kita, tapi bersandar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun harapan kita, apapun kemampuan kita, jangan pernah menggantungkan kepada selain Allah. Walaupun kita punya power, kita punya kekuatan, kita punya pengaruh, kita punya kekayaan, itu jangan sampai kita menggantungkan kepada kekayaan kita, kepada kemampuan kita, kepada kehebatan kita. Karena kalau sampai kita bergantung kepada kehebatan kita, kemampuan kita, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibiarkan. Dalam arti kita tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diserahkan kepada diri kita masing-masing. Sehingga dengan begitu kita akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Sayyidah Fatimah itu diajarkan satu doa oleh Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang kedalaman seorang hamba yang harusnya selalu bergantung pada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Wa min adzabika astajir, dan dari siksamu kami mohon ya perlindungan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah keadaan kami semua. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah panjenengan serahkan kepada diri kami walaupun hanya sekejap mata. Jadi kalau sekejap mata saja diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka niscaya kita akan binasa. Serahkan kepada Allah, kita akan selalu berada di dalam dukungan Allah. Senantiasa akan berada di dalam kekuatan dari Allah. Senantiasa akan berada di dalam bimbingan Allah. Sehingga kehidupan kita akan terarah dan selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini masih semangat, gizinya, gih? Semangat, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, menyambung dengan mukaddimah yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam setiap keadaan kita hendaknya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak bersandar pada usaha, tidak bersandar pada kekuatan, tidak bersandar pada kekayaan, tidak bersandar pada apapun itu. Makanya kita ngaji hikam dulu, awal-awal hikam yang pertama yang dipesankan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyampaikan min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda orang yang bergantung pada amal. Coba, pada amal saja kita tidak boleh bergantung. Tapi bukan berarti kita tidak usah beramal, boten. Beramal tetap maksimal, tapi jangan sampai kita menggantungkan diri kepada amal itu. Ya, tapi gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di antara jamaah Iwamid ada yang suka cerita Titanic, yang suka baca baik itu novelnya atau kisahnya atau nonton filmnya. Ada yang pernah nonton? Ada. Ada, nggih. Dulu. Nggih. Kapal ini, kapal Titanic ini sudah tenggelam
sekitar 112 tahun yang lalu. Jadi 1 abad lebih kapal Titanic itu sudah tenggelam. Tapi ceritanya sampai hari ini masih terus melegenda. Ya, kenapa saya bilang bahwa sudah 112 tahun yang lalu? Karena dulu tenggelamnya kapal Titanic itu adalah ya pada tahun 1912. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Oke. Dan kita tahu bahwasanya kapal besar ini, ya, kapal besar yang sangat kokoh, yang sangat gagah, ya, itu dengan membawa penumpang sebanyak 2.200 yang berangkat dalam pelayaran perdananya. Jadi itu pelayaran pertama. Berangkat dari Queenstown, Irlandia menuju New York, Amerika Serikat dengan membawa 2.200 orang penumpang. Oke. Akan tetapi ternyata kapal yang diprediksi tidak akan tenggelam karena didesain dengan begitu kuat. Ya, bahkan ia adalah transportasi terbesar yang pernah dibuat. Semua ruangan dan pintu dirancang agar tahan air. Ya, bahkan para insinyur yang merancang pembuatan Titanic itu sendiri, itu mereka meyakini bahwasanya kapal itu tidak akan bisa tenggelam. Ya, selain sangat besar, juga kapal ini dirancang untuk menjadi kapal terbaik untuk perjalanan mewah. Ya, pada masa itu belum pernah ada kapal pesiar yang memiliki fitur luar biasa seperti kapal Titanic ini, karena di dalamnya, ya, di dalam kapal tersebut lengkap, ada pusat kebugaran atau tempat nge-gym, ada kolam renang, ada perpustakaan, ada restoran, ada mall, ya. Jadi singkatnya bahwa kapal itu adalah kapal yang sangat dirancang begitu hebat, begitu besar, begitu kokoh oleh ribuan orang, bahkan ya oleh ratusan ilmuwan, ratusan insinyur yang telah meluangkan, yang telah memeras otak untuk menciptakan sebuah kapal yang kokoh, yang hebat, yang tidak akan tenggelam dalam prediksi mereka. Oke. Jadi kapal Titanic, mungkin Banjir bertanya, loh ini tasyakuran apa kok cerita Titanic? Coba nanti ada benang merahnya yang ingin saya sampaikan dari pesan ini. Ya, jadi kapal Titanic tersebut itu dibuat oleh ratusan orang. Ya, mendatangkan tenaga-tenaga ahli, insinyur-insinyur kenamaan, bahkan salah satu dari pentolan, ya, kaptennya itu mengatakan bahwasanya tidak akan mampu, gelombang setinggi apapun tidak akan mampu untuk menenggelamkan kapal ini. Jadi kata pilot, kaptennya, tidak akan mampu, ada yang mampu, tidak akan mungkin ada yang mampu menenggelamkan kapal Titanic. Saking pedenya. Karena dia merasa sudah sudah dirancang sedemikian rupa. Sudah dirancang dengan kekuatan yang mampu bertahan di atas ombak, kan? Kalau kapal-kapal turis itu kapalnya kecil sebenarnya. Kecil, hanya ukuran perahu kecil. Tapi mereka, ya, kapal mereka itu mampu bahkan untuk dibawa berlayar melintasi samudra-samudra, bukan hanya lautan biasa, selat dan seterusnya, tapi bahkan melintasi samudra-samudra yang luas. Padahal perahunya kecil. Kenapa? Karena didesain dengan, ya, mampu menjaga keseimbangan ketika ada gelombang. Dan ada magnetnya. Ya, mungkin di dalamnya hanya muat orang, ya, hanya muat satu keluarga. Kapal-kapal turis itu, saya sering melihat ini di pesisir depan, ya, dekat rumah saya itu selalu ada pelayaran, ya, biasanya digunakan oleh para turis untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata laut. Itu. Jadi sudah didesain anti
bisa mempertahankan atau mampu menjaga keseimbangan di lautan, menghadapi gelombang tinggi, menghadapi angin kencang dan seterusnya. Nah, Titanic itu juga begitu. Sudah dirancang sedemikian rupa ya, dengan peralatan-peralatan yang modern di zaman itu. Okay? Didesain dengan eksterior dan interior yang cukup mewah. Didesain dengan anti tenggelam dan seterusnya. Sampai kaptennya itu dengan pedenya mengatakan tidak akan ada yang mampu untuk menenggelamkan kapal Titanic ini. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata prediksi mereka itu meleset. Ternyata kapal Titanic itu tenggelam pada layaran perdananya. Baru berlayar perdana itu sudah tenggelam. Artinya sangat-sangat di luar prediksi mereka. Mereka yang sudah mendatangkan tenaga ahli yang sudah demikian dirancang sebegitu hebat, dirancang sedemikian mewah, dirancang sedemikian megah. Bahkan prediksi mereka tidak akan mungkin kapal ini akan bisa tenggelam. Ternyata apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Allah ingin mengandaskan logika-logika yang mereka mainkan. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan kapal Titanic ini pada perlayaran perdananya. Padahal yang merancang, yang membuat itu adalah ratusan ilmuwan, ratusan insinyur yang ikut terlibat di dalam pembangunan atau pembuatan kapal besar, yaitu kapal Titanic. Sedangkan di sisi lain, kita tahu kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh itu yang membuat hanya Nabi Nuh seorang. Ya, coba bandingkan dengan Titanic tadi. Titanic dibuat oleh ratusan orang. Ya, dirancang oleh banyak insinyur yang hebat-hebat. Mereka meyakini bahwa tidak akan mungkin Titanic yang dirancang oleh ratusan insinyur kenamaan tidak mungkin akan bisa tenggelam. Tapi nyatanya tenggelam di awal pelayarannya. Sedangkan perahu Nabi Nuh itu tidak dibuat oleh ratusan orang, tidak dirancang oleh ratusan insinyur kenamaan, tapi Nabi Nuh bikin kapal itu dengan beliau membuatnya seorang diri tanpa insinyur, tanpa mendatangkan tenaga ahli. Tapi apa, ketika beliau menaiki, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang diabadikan dalam surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ila ghafurur rahim. Ini menjadi doa kita kalau mau naik kapal. Oke. Kalau mau naik kapal, kita dianjurkan baca doanya Nabi Nuh ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ayo, ini yang keluar rumah sehari-hari naik kendaraan, bagaimana doanya naik kendaraan darat? Subhanalladzi qarolana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Nah, itu kalau kita perjalanan darat. Atau kalau perjalanan laut ini doanya Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini diabadikan oleh Allah dalam Quran, doanya Nabi Nuh ini yang kalau diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini berlayar dan berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Nuh ketika menaiki perahunya yang beliau buat seorang diri, ya, beliau menaiki itu dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang tertuang majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tetapi apa buahnya? Di sini kita bandingkan dengan Titanic kan.
Titanic dibuat oleh ratusan orang, dirancang oleh insinyur-insinyur kenamaan. Ketika ya kaptennya mengatakan kapal ini dengan sombongnya mengatakan kapal ini tidak akan pernah bisa tenggelam karena mereka mengandalkan ya dalam logikanya ini sudah didesain sedemikian hebat, sedemikian kuat. Tapi ternyata Allah tenggelamkan pada pelayaran perdananya. Sedangkan kapal Nabi Nuh yang buat beliau seorang diri, ya. Tapi bedanya kalau yang Titanic tadi sampai dengan pedenya mengatakan tidak akan mungkin kapal ini bisa tenggelam. Artinya menyandarkan kepada kemampuan dirinya, menyandarkan kepada kepintarannya, menyandarkan kepada kekuatannya. Tapi beda dengan Nabi Nuh. Biarpun beliau membuat sendiri, tidak mendatangkan tenaga ahli, tapi sebelum berangkat beliau sandarkan kepada Allah. Tidak menyandarkan kepada kapal, tidak menyandarkan kepada kekuatan fisik dari armada lautnya, tapi beliau bersandar pada Allah yang tertuang dalam doanya, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Tapi apa bedanya? Ternyata kapal Nabi Nuh itu satu-satunya yang selamat, sedangkan seluruh dunia, seluruh bumi ini tenggelam. Hanya yang ada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam yang selamat. Nggih. Coba di situ kita menemukan titik temunya. Nggih. Kalau yang Titanic dengan sombongnya dirancang oleh orang banyak, dirancang oleh tenaga ahli. Sebelum berangkat mereka mengatakan ini tidak akan mungkin tenggelam, artinya menyandarkan kepada kepintarannya, menyandarkan kepada kekuatan kapalnya. Tapi buktinya Allah tenggelamkan di awal pelayaran. Yang Nabi Nuh, kapal dibuat seorang diri, tanpa insinyur, tanpa mendatangkan tenaga ahli, seorang diri lagi. Tapi apa? Sebelum berangkat beliau merendah dengan penuh kerendahan, dengan penuh merasa butuh dengan Allah, tidak mengandalkan kepintarannya. Ya, ternyata itu menjadi satu-satunya yang selamat di muka bumi ketika tertimpa banjir bandang di muka bumi ini. Tidak ada yang tersisa dari makhluk kecuali orang-orang yang naik di atas kapal beliau. Ya, artinya apa di sini? Dari pelajaran dua kapal ini, Titanic dan kapal Nabi Nuh, kita hendaknya ya menyadari, hendaknya meletakkan kepada siapa kita layak untuk berserah diri. Kepada siapa kita sepatutnya hendaknya meletakkan, menyandar semua masa depan kita. Sandarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jika menjadi tempat kita bersandar, jika menjadi tempat kita menyandarkan diri, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kita, walaupun dengan sebab-sebab yang kelihatannya remeh. Selamatnya Nabi Nuh kelihatannya dari segi sebab kan remeh sekali. Perahunya dirancang manual, beliau sendirian, apalagi ketika beliau masih buat, ketika masih beliau tengah membuat perahu seorang diri itu tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekeliling. Bahkan mendapatkan pelecehan. Kalau malam hari Nabi Nuh istirahat dari membuat kapal, itu mereka datang ke perahu Nabi Nuh yang belum selesai, mereka buang kotoran di sana. Ya. Tapi rupanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya. Kalau berserah diri, bersandar pada Allah subhanahu wa ta'ala, justru Allah akan memberikan keselamatan, walaupun dengan sebab-sebab yang sangat-sangat sederhana, walaupun dengan sebab-sebab yang kelihatannya remeh, walaupun dengan sebab-sebab yang kelihatannya tidak masuk akal. Nah, ini pelajaran penting yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Jadi kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, sebanyak apapun amal kita, jangan pernah kita menyandarkan kepada itu. Pada pekerjaan. Masa depan kita jangan disandarkan pada harta kita, sandarkan pada Allah. Bukan berarti saya tidak melarang kerja, mboten. Kerja yang mempeng, kerja yang semangat, kerja yang terengginas, akan tetapi jangan sampai hati kita diletakkan atau disandarkan pada pekerjaan, disandarkan kepada kekayaan.
tempat bersandar yang kuat, tempat bersandar yang kokoh adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kisah Titanic dan kisah perahu Nabi Nuh ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berserah diri pada kepintaran, kepandaian, kekuatan, kekayaan, dan apapun, karena tempat berserah diri yang kokoh, yang kuat, yang tak terobohkan adalah hanya berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama anta ahlu. Wa ufil lana al-muslimin kama anta ahlu. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kahil a'yunana bin nazrati ila ta'atil bahiyyah bi sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqtatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Allahumma jalna mimman tafa'ala bi khairika fa akramtah wa tawakkala 'alaika fa kafaitah wa laja'a ilaika fa ataitah wastaghatha bika fa aghithah. Allahumma jalna min ahli nufusit tayyibah wal qulubil munirah wal wujuhil mustabsyirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna husnul khitam wa ziyarata nabiyyika alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.